اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونعظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، اللہ کی نعمتوں سے گناہ کرنے سے بچیے. پالنے والے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. درود پڑھ دیں محمد وآل. حضرت گرامی، غدیر سے اور موبائلہ سے ہوتے ہوئے تقریباً ایام اعزاء میں داخل ہوا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ ایام ہیں جس پر کائنات کی ہر مخلوق غم مناتی ہے. کوئی محسوس کرے یا نہ کرے الگ بات ہے، اور یہ وہ غم ہے کہ جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور جس کی انتہا تو نہیں ہے لیکن جس کا ایک مرحلہ اس وقت آگے بڑھے گا جب حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. حضرت گرامی، کربلا صرف ایک یاد منانے کا عمل نہیں ہے. کربلا انسانیت کو بیدار کرنے کا ایک درس ہے. اگر صرف میں کربلا کے ایک جملے پر زور دوں، اور وہ زور یہ ہے کہ وہ کیا حالت، صورتحال، ماحول تھا کہ عام انسان نہیں، نواسے رسول سید الشہداء اپنا کنبہ لے کر اپنے نانا کے مزار سے، اپنی ماں کی مزار سے مدینہ سے نکلتے ہیں، مکہ تشریف لاتے ہیں. وہ کیا حالات، امت مسلمہ سوچتی کیوں نہیں ہے؟ وہ کیا حالات تھے کہ نواز رسول حج جیسے عبادت کو چھوڑ کر مکے سے نکل پڑتے. بہت بڑا سوال ہے. ہمیں کربلا بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، لیکن ہم بڑی بڑی چیزوں کو تیزی سے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. اس سوال کا جواب امت کیا دینا چاہتی ہے؟ اور ہم تاریخی حقیقتوں پر بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں وہ کیا حالات تھے اور ان حالات کا کون ذمہ دار تھا، ان حالات کو کس نے بنائے. میں نے کسی پہ ٹونٹ کیا، میں نے کسی پہ طنز کیا، میں نے کسی کو گالی دی، میں نے کسی پر لعن کی، میں نے کسی کو برا کہا؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا. 1.5 منٹ 2 منٹ ہوئے. میں تو ایک سوال پوچھ رہا ہوں، وہ کیا حالات تھے، وہ کیا صورتحال تھی کہ پہلے مدینہ چھوڑا ہے؟ سید شباب اہل الجنہ، جس کو جنت پر یقین ہے اسے نہیں معلوم کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں.
برا مت مانیے گا میری بات کو، لیکن ہم نے تیزی سے چیزیں بیان کی اور باتیں ختم کر دی. ہمیں یہیں رک جائے. اس سال اسی پہ بات ہونی چاہیے نا. مجھے کوئی جواب دے نا، مجھے کوئی بتائے. مسلمانوں آؤ نا. تم حضرت حسین رضی اللہ نہیں کہتے ہو؟ کہتے ہو نا. تم حضرت حسین سے محبت نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو. تم درود میں امام حسین پر درود نہیں بھیجتے ہو؟ کیا کسی اور پر درود بھیجتے ہو؟ یہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہے. واہ واہ نہیں ہوگی اس پہ، آہ نہیں ہوگی، لیکن دماغ پھٹنے لگے گا. مجھے کسی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے کربلا میں. مجھے اہل بیت کے بیان کرنے میں کسی شور و غل اور ولولے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے لوگوں کی فکر کو اجاگر کرنا ہے. مجھے لوگوں کے جذبات کو مینیج کر کے ان کی ہی تربیت کرنی ہے. کوئی مجھے بتائے کہ نانا کا روزہ چھوڑا، ماں کا روزہ چھوڑا، مدینے رسول چھوڑا. تم تو اپنی نعت میں کہتے ہو کہ کاش مجھے موت وہیں آ جائے. میں مدینے کی گلیوں میں گم ہو. اچھا کرتے ہو، میں تم پہ بھی ٹونٹ نہیں کر رہا ہوں. اچھا کہتے ہو کہ کاش میں مدینہ چلا جاؤں اور وہاں گم ہو جاؤں. اتنا عشق کے اس رسول کے نالین کو سینے سے لگا کے، نقش کو سینے سے لگاتے ہو. اچھا کرتے ہو، لیکن اس نانا کے نواسے کے مدینے کے چھوڑنے پہ کسی نے اعتراض کیا آج تک کہ کس نے چھوڑوایا؟ اب آپ دیکھیں، ایک ہی جملہ پکڑا ہوا ہے میں نے کہ وہ کیا حالات تھے اور ان حالات کا ذمہ دار کون تھا، کب سے تھا، کیوں تھا. حضور اکرم کے وصال کو کتنے سال گزرے ہیں. جو اسلام قیامت تک کے لیے جانے کے لیے آیا تھا. انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی میں نے سوچا ہے اسی چیز کو آگے بڑھاؤں گا. 60 ہجری حضور اکرم کے وصال سے اب تک کتنا وقت گزرا ہے؟ 13 سے لے کر ابھی تک حساب کر لیں. وہ کیا حالات ہوئے ہیں کہ نواسے رسول اب اکیلے نہیں نکل رہے ہیں. جناب زینب بھی ساتھ چل رہے ہیں، جناب ام کلثوم بھی ساتھ چل رہی ہے، چھوٹی سکینہ بھی ساتھ چل رہی ہے، دوسری مستورات بھی ساتھ چل رہی ہیں. کوئی حسین کو روک کر پوچھے تو مولا بتائے نا. یہی تو مدینہ تھا کہ کسی نے کہا تھا جب حضور اکرم سواری بنے ہوئے تھے اور کندھے پر بٹھایا ہوا تھا 2 جنت کے جوانوں کے سرداروں کو، دونوں کے ہاتھ میں اپنے بالوں سے چوٹی پکڑوائی تھی اور کہنے والے نے کہا تھا کتنی اچھی سواری ہے. تو حضور نے جواب دیا، ارے کتنے اچھے سوار ہیں، کیوں نہیں بولتے ہو؟ ممبر پہ بیٹھے ہیں. اتنے طولانی مصائب کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا مصائب بہت چھوٹے پڑے آپ نے. یہ مصیبت کم ہے کہ حسین نانا کا روزہ چھوڑ کے نکل رہا ہے، پورا عشرہ روتے رہو. اپنی ماں کے مزار سے خدا حافظی کر کے جا رہے ہیں، روتے رہو. لیکن کوئی حسین کو روکے، کوئی مدینہ والوں سے روک پوچھے تو کہ تم نے نہیں دیکھا تھا کہ حسین کے لبوں کو چوما کرتے تھے؟ تم نے نہیں دیکھا کہ حسین سے رسول اکرم کتنا پیار کرتے تھے؟ اب جب نکل رہے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی توجہ کرنے والا نہیں. کہ رسول اکرم 60 ہجری تک کے اسلام کو لے کر آئے تھے. قرآن تو کہتا ہے قیامت تک یہ دین چلنے والا ہے. سوالات ہیں میری گفتگو میں،
اور مثبت سوالات ہیں، فکر انگیز سوالات ہیں، مت تیزی سے بڑھ جایا کریں۔ پہلے عشرے میں کیوں کسی کو میں ٹون سے بات کروں؟ میرے تو جینین سوال ہیں، میں تو بہت ہی سادہ سوال پوچھتا ہوں۔ رسول کا نواسا ہے، آج بھی کوئی سید ہو تو میں احترام کرتا ہوں۔ یہ تو رسول کے نواسے ہیں، نواسیاں ہیں۔ 8 ذی الحج کو کیوں چھوڑا؟ حج تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اور امت حج کر رہی ہے، پرواہ ہی نہیں۔ امت نہیں دیکھ رہی، دین تو وہاں چلا گیا، یہاں کیا رہ گیا؟ میں بتاؤں، میں جواب دوں، میرے پاس جواب موجود ہے۔ سید الشہداء بتاتے ہیں، ہم تو سید الشہداء کی بات کو تو سوچتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں، پوچھتے ہی نہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ ہم کیوں سید الشہداء سے نہ پوچھیں؟ مولا مدینہ چھوڑ، مکہ، حج، مکہ تو چھوڑا جا سکتا، حج۔ جب 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے، اللہ آپ سب کو زیارت نصیب کرے۔ جب زری پکڑے تو کہ مولا صرف آپ کی محبت میں جی رہے ہیں، مولا صرف آپ کی یاد میں جی رہے ہیں مولا، اور آپ کی یاد میں ہمارے بہت سے جوان نوجوان شہید ہو چکے ہیں مولا، ہمارے بہت سے نوجوان لاپتہ ہیں، قید میں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جائیے، قرض لے کے جائیے، کربلا جائیے، زیارت کیجیے۔ میری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، ورنہ میں بھی کربلا میں بیٹھ جاتا۔ 2 محرم کو جب آپ کربلا میں تشریف فرما ہوئے تو ظاہر ہے کہ امام کو پتہ ہے، لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں، مولا اسٹیٹمنٹ کیا ہے آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ آپ 60 ہجری میں مدینے سے اور مکے سے نکلے ہیں، 61 ہجری پہلی محرم ہو چکی تھی، کربلا تشریف لا چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا آقا میرے مولا حسین، میری جان آپ پر فدا ہو۔ آپ فرماتے ہیں اما بعد قد نزل بنا ما ترون من الامر۔ اصحاب خوش قسمت اصحاب ہیں، لیکن آپ اس سے زیادہ خوش قسمت ہیں۔ میرے جملے کو مت پکڑیے گا، وہ تو امام کے ساتھ تھے، آپ نے تو امام کو دیکھا نہیں۔ یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ امام کی محبت میں ہے نا۔ مولا ہم نے تو آپ کو دیکھا نہیں، آپ کی محبت ہمیں تو بتایا گیا، ہم ایمان لائے۔ الا ترون ان الحق ان الدنیا اما بعد قد نزل بنا ما ترون من الامر وان الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها واستمرت حتى لم يبق منها الا الصبابه كصبابه الاناء وخسيس عيش كالمرعى والوبيل الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله حقا۔ اما بعد، امام علیہ السلام فرماتے ہیں معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بس کافی ہے جملہ۔ کربلا کی زمین پر سید الشہداء سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، حالات وہ ہو گئے کہ مجھے کربلا آنا پڑ گیا ہے، حالات وہ ہو گئے کہ میں کوفے جا رہا تھا، میں کوفہ نہیں جا سکا ہوں۔ صورتحال اتنی بگڑ گئی ہے کہ نواسے رسول کی آزادی سلب ہو چکی ہے، نواسے رسول کا اختیار سلب کر دیا گیا ہے، لیکن صاحب اختیار ہونے کی وجہ سے کسی کے ڈرانے دھمکانے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے، کہاں تو جنت کے جوانوں کا سردار کہا جاتا تھا مجھے، کہاں آج وہی امت میرے قتل کے لیے تیار ہو رہی ہے اور بہت بری شکل اختیار کر گئی ہے، اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا ہے۔ کہاں گئی وہ بھلائیاں؟ قرآن کی آیت کو بھلا دیا تم نے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا
مودت فی القربہ، کوئی شامل ہو یا نہ ہو مودت میں، حسین ابن علی قطعاً اس میں شامل ہیں، لیکن لوگوں نے منہ پھیر لیا۔ اس کا مطلب ہے لوگوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا، اس کا مطلب ہے لوگوں نے قرآن سے منہ پھیر لیا، اس کا مطلب ہے لوگوں نے رسول سے منہ پھیر لیا، اس کا مطلب ہے لوگوں نے اللہ سے منہ پھیر لیا، اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا اور نیکیاں ختم ہو گئیں، اور اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی رہ گئی ہیں جتنے ایک برتن کے نیچے کے تلوے میں تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہو۔ اب زندگی ایسی ہی ذلت آمیز اور پست ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! اسلام تو آیا تھا زندگی کو اچھا بنانے کے لیے۔ کاش یہ خطبہ عشرے کا عنوان قرار پائے، اس کا ہر لفظ تفسیر چاہتا ہے۔ 18 خطبے ہیں جو سید الشہداء نے مدینے سے لے کر کربلا تک دیے۔ کبھی سنے آپ نے؟ کبھی سنائے گئے؟ کبھی آپ نے کہا کہ سناؤ؟ کربلا صرف عاشور کے دن کا نام نہیں ہے، کربلا صرف رلانے کا نام نہیں ہے، کربلا انسانیت کو رسول اکرم کا پیغام پہنچانے کا نام ہے، کربلا کسی کے دل آزاری کا نام نہیں ہے، کربلا انسانوں کے دلوں کو جلا دینے کا نام ہے، کربلا لوگوں کو ملانے کا نام ہے، کربلا لوگوں کو دور کرنے کا نام نہیں ہے، کربلا سنگینوں اور کنٹینروں میں عزاداری کرنے کا نام نہیں ہے، کربلا اسلام کا پیغام پھیلانے کا نام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا۔ اللہ، کربلا ہو گئی، یہ جملہ پورا کروں گا، کربلا پوری ہو گئی بیان۔ تم نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ مولا آج بھی حق پر عمل نہیں ہوتا، لیکن لوگ بے غیرت ہو گئے ہیں، لوگوں کے اندر حیا ختم ہو گئی ہے، لوگوں کو اللہ کی پرواہ نہیں رہی ہے۔ الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، سید الشہداء اپنے چند ساتھیوں کو بتا رہے ہیں، مولا آپ چند ساتھیوں کو بتا رہے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، مجھے پتا ہے ایک محرم ایسا آئے گا جس میں میرا بیان آئے گا، مجلسیں ہوں گی، عزاداری ہوگی، اور لوگ اس کو سنیں گے، اور میرے چاہنے والے کم از کم سوچیں گے کوئی عمل کرے یا نہ کرے، میں تو کروں نا۔ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے لوگ پرہیز نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر! 61 ہجری کا دوسرا دن، اور حسین ابن علی معصوم، جنت کے جوانوں کا سردار، رسول کا نواسہ فرما رہا ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے لوگ رک نہیں رہے۔ کیا آج حق پہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا آج لوگ باطل سے رک رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملنے کی آرزو کرے۔ مرد مومن، حسین ابن علی تم کو پکار رہا ہے، مت بیٹھے رہو، مت عیاشیوں میں پڑے رہو، مت مزے میں رہو۔ اگر کہیں باطل زندہ ہو چکا ہے اور حق مرنے کی طرف جا رہا ہے تو صرف آنسو مت بہانا، صرف ماتم مت کرنا، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ اور اگر تم کھڑے نہیں ہوئے ثواب ملے گا، اس لیے کہ بالآخر آنسو بہانے کا اپنا ثواب ہے، اپنا اثر ہے، ماتم کا اپنا اثر ہے، جلوس، نذر و نیاز کی اپنی تاثیر ہے، لیکن ان سب کی تاثیر کو جو سب سے زیادہ آگے بڑھاتی ہے وہ ایک چیز ہے کہ حسین ابن علی کے کلام کو سنیں، سمجھے، اس پر عمل کریں، اور اگر نہیں کیا تو آپ سے سوال کیا جائے گا، یہ لو ڈھیروں ثواب لے لو، لیکن جس چیز پر تم کو عمل کرنا چاہیے تھا اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ حسینیوں، خود بھی عمل پیرا ہو، دوسرے کو بھی عمل کی طرف لے جاؤ۔ پالنے والے صحیح حسینی پیغام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، مملکت پاکستان کی مدد فرما، اس کے خلاف سازشوں کو نابود فرما، عزاداری کو بہتر انداز میں برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، محروم و شہداء کے درجات کو بلند فرما،
ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری حاجات کو روا فرما، اور اس سال بہترین حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، جس کے ذریعے جناب زہرا کو ہم سے راضی فرما دے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بہترین عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزاداری میں جو خرابیاں پیدا کر رہے ہیں ان کی ہدایت فرمائے، اور پالنے والے ہم سب کو اہل بیت کی محبت پر موت عطا فرمائے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ سب سے پہلے علماء اور ذاکرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ قوم ملی پلیٹ فارم پر آج بھی متحد ہے اور ہر خطرے سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہے۔ میں ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں چاہے مالی طور پر مدد کی، چاہے کسی اور طریقے سے مدد کی، چاہے انتظامیہ تھی جس نے کوآپریٹ کیا۔ وہ علماء اور ذاکرین جنہوں نے محرم سے چند دن پہلے، حالانکہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن انہوں نے وقت کی قربانی دی، سفر کیا، زحمتیں اٹھائیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا، پالنے والے جنہوں نے عزاداری کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے کے پروگراموں میں مدد فرمائی، کانفرنس کو کامیاب کرنے میں مدد فرمائی، ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، دوسری چیز یہ ہے کہ مقصد اس کانفرنس کا صرف یہ تھا، ارباب اقتدار اس بات کو سمجھ لیں کہ قوم متحد ہے، قوم ایک پلیٹ فارم پر ہے، اور اس قوم کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جان لیں، مکتب تشیع کے لیے عزاداری شہرگ حیات ہے۔ ہم بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہم عزاداری پر کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کربلا کربلا کربلا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ علماء و ذاکرین نے پیغام دیا، اور الحمدللہ اس چیز پر اب مکتوب لے لیا گیا ہے کہ کسی کو کوئی کافر کہنے کی جرت نہیں کرے گا۔ حکمت عملی پر میں اپنے قائد محترم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تمام علماء کرام نے اس بات کو واضح کیا ہے، مسلمہ مکتب کے لوگوں پر تکفیریت کا عنوان لگانا غلط ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم ویسے بھی کسی کے سرٹیفکیٹ کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے قائد کے بقول ہمیں کسی کے باپ سے مسلمان ہونے کی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، ہمیں حسین ابن علی اور ان کے بابا مولا کائنات اور رسول اکرم کی بیٹی سے سرٹیفکیٹ چاہیے۔ بس یاد رکھیے گا، ملی پلیٹ فارم کو مضبوط رکھیے، کوئی عزاداری پر آنچ نہیں آئے گی، اور اگر آنچ آئی تو میں نے اعلان کیا ہے پہلے میں اپنی جان دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ نہیں پیچھے رہیے، بستر پر موت آئے کیا ہوا؟ بیچارے کچھ لوگ انتظامیہ سے سوال کرتا ہوں، کرنٹ لگا دنیا سے چلے گئے، پرس چھینتے ہوئے ریزسٹنس کی دنیا سے چلے گئے۔ کتنا اچھا لگے، کوئی کہے کہ اچھا ماتم کرتے ہو، مجلس کرتے ہو، جاؤ جنت میں، ہم خوشی سے جانے کے لیے۔ پریشان مت ہوئی، گھبرائیے نہیں،
کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی آپ کو آزاداری تھا. میں پنجاب اور سندھ کے اندرون کے لوگوں کے مسائل کو جانتا تھا, تبھی اللہ تعالیٰ نے پوری ٹیم کو ہمت دی, توفیق دی, اور اس پیغام کو پھیلا دیا گیا ہے کہ اگر انتظامیہ اور ارباب اختیار تعاون نہیں کرتے تو پھر ہم مزید دوسرے سٹیپس لینے کے لیے تیار ہیں. آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ میں آپ کے اس قول کو وضو کی حالت میں لے لوں؟ درود پڑھ دیں محمد والے. اور میں اندرون سندھ، پنجاب، کے پی کے، بلوچستان دوسروں سے کہتا ہوں، ایس ایچ او، ڈی پی او اور جیسے قومی تنخواہ داروں کو جو ہمارے ٹیکس سے پلتے ہیں، ان سے ڈرتے کیوں ہو؟ ٹھیک ہے، احترام سے بات کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. ہمارے تو مولا کائنات نے بتایا ہی ہے کہ بات احترام سے کیا کرو. اور میں علماء و ذاکرین سے 10 بستہ درخواست کرتا ہوں، آپ کے پاس کسی قسم کے پیغام کی کمی نہیں ہے. ایک یہ خطبہ لے لیں، اسے آپ پورا عشرہ پڑھیں، آپ دیکھیں انسانیت کے اندر تبدیلی آئے گی. اہل سنت خود آئیں گے. آیت اللہ حافظ ریاض صاحب نے بہت پیارا جملہ کہا، اہل سنت کو دعوت کیوں نہیں دیتے ہو؟ بلاؤ. کیا وہ نواز رسول کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا ان کا غم نہیں مانتے؟ اور شیخ حافظ صاحب نے، شیخ محسن علی نجفی صاحب نے بہت پیارا جملہ کہا کہ آپ جب دین کی خوبصورت بات کریں گے تو لوگ خود بخود کھینچے ہوئے آئیں گے. اور انہوں نے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مکتب کی بات مکتب کے ذمہ داروں سے لو، ہر انسان سے نہ لو. جب ہر انسان سے لیتے ہو تو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اذان گرامی، زیادہ ٹائم نہیں ہے، اتنا بتاتا چلوں کہ بعض لوگوں نے ماحول اتنا خراب کر دیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ عزاداری کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ جرم ہے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز پہ اپلیکیشن دے دی جاتی تھی، ایف آئی آر کاٹ دی جاتی تھی. ہم نے بھرپور احتجاج کیا ہے، بھرپور پیغام دیا ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اور اگر ہوں گی تو اس کے بعد مکتب کا انتظامیہ اور ریاست دوسرا رنگ دیکھے گی. صبر حسنی بھی دیکھا اور جوش حسینی بھی دیکھے گی انشاءاللہ. آگے بڑھتا ہوں اور میں اس بات کو واضح کر دوں کہ دشمن اس وقت جو بہت ہی اونچے لیول کی میٹنگ ہوئی ہے، سیاسی مسائل کی وجہ سے دشمن چاہ رہا ہے کہ اس کو مذہبی رنگ دیا جائے. بہت غور سے سنیے گا، اور میں اسی پیغام کو دینے کے لیے آج کراچی آیا تھا اور آج رات کی مجلس کے لیے، ورنہ وہاں بہت سی ذمہ داری ادا کر. نوٹ کیجیے، مسائل سیاسی ہیں، وہ اور وہ بات ہو چکی. اب اس میں مذہبی رنگ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایام ازاں میں 2 مہینے 8 دن میں ایک ایسے فساد کی لہر قائم کی جائے کہ بدتمیزیاں کوئی اور کرے، غلطیاں کوئی اور کرے، مسائل کو اور کریٹ کرے، تھپا عزاداری اور عزاداروں پہ لگے. شرارتیں، ان شرارتوں کا سدباب مومنین کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. صبر سے کام لیں، فوری جوش میں نہ آئیں، فوری واٹس ایپ چلانا نہ شروع کر دیں. ذمہ داروں کے فون نمبر بھیج دیے گئے، نہیں ہے تو ہم آپ کو دے دیں گے. اب ذمہ داروں کو بتائیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک جگہ ایک مجلس کے اندر پرابلم یہ آئی کہ وہ مجلس ٹائم سے ذرا زیادہ ہو گئی، تو اس سال اس کو نوٹس بھیجا گیا کہ آپ نے پچھلے سال قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، آپ کو مجلس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں اور جا کے کہیں کہ قانوناً کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے، جرم ہو گیا ہے کہ میں نے واٹس ایپ چلانا شروع کر دیا، مجلس روک دی گئی ہے، مجلس روک دی گئی ہے، فلاں عالم دین کو روک دیا گیا ہے. جو باتیں بیٹھ کر حل ہو سکتی ہیں اسے اوپن دیکھیں. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ عزاداری کو کوئی آنچ نہ آنے دیں جتنا ہم سے ہو سکتا. اس کے لیے پہلا درس یہ ہے کہ
ہم کسی چیز کو فوراً ہائپ نہ دے دیں. یاد رکھیے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ علم شفٹ کرنا تھا چند سال پہلے, تو اس علم کو, اچھا وہ باقاعدہ طور پر کنسٹرکشن کا مسئلہ تھا, اس کو علم کی اس جگہ کو چبوترے کو توڑ کے علم مبارک کو نکالنا تھا, اور باقاعدہ ہے میسیجز, علم کی بے ادبی, علم کی بے احترامی, علم کا یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا. دیکھیں جہاں بے احترامی ہے وہاں تو ہم بھی جان دیں گے کیا ہے, لیکن مسئلہ کچھ اور ہے, آپ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں, واٹس ایپ کچھ اور چل جاتا ہے. ان تمام چیزوں میں مسئلہ ہمارا کھڑا ہو جاتا ہے, اور جو چیز آہستہ سے خاموشی سے ٹیبل پہ حل ہو سکتی ہے اس چیز کو جب آپ روڈ پر لے کر آئے, میں منع نہیں کرتا, ہم تو خود روڈ پہ لے کر آئے, 100 شہیدوں کے جنازے تھے بلاول ہاؤس پہ, آپ ہی کے تو بھائی نے دھرنا دلوایا تھا, اور پوچھنے والے نے پوچھا تھا یہ ایسے میں کون ہے جو کنٹینر اور سارے ٹرکس اور ٹینکر لگے ہوئے تھے اس کے باوجود اتنا بڑا دھرنا کر کے بیٹھ گیا. آپ ہی کی محبتیں تھیں نا, پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے, لیکن حکمت عملی کو سمجھیے. اب پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے لاکھوں عشرے ہوتے ہیں, ان عشروں پر ہم آنچ نہ آنے دیں. اگر لاکھوں عشروں میں ہم کوشش کر رہے ہیں ایگزیکٹ کاؤنٹ لے انشاءاللہ, علیکم السلام, لیکن لاکھوں عشروں میں سے 10 عشروں کی ایک مجلس پہ پرابلم آئی ہے, اس کو حل کرنا ہوگا. اگر خدا نخواستہ ذاکر کی زبان سے کوئی ایسی چیز آ گئی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا, اور انتظامیہ کی طرف سے بھی کچھ ہوگا. حکمت عملی سے کام لیجئے گا, ورنہ شرارتی عناصر کو بھیجا جا رہا ہے. اور میرا آخری پیغام محترم ذاکرین, محترم مجلس پڑھنے والے علماء, محترم نوحہ خان, مرثیہ خان اور برکت خان, واٹس ایپ بھی چل رہے ہیں اور میں آپ کو باقاعدہ خبردار کر رہا ہوں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا اہل سنت بھائیوں کے ساتھ خلافت کے مسئلے پر اختلاف ہے کہ نہیں ہے, کوئی شک کی گنجائش ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر جو ہوا تاریخی طور پر, کل پرسوں کی میٹنگ میں اس بات کو کہا گیا کہ اگر تاریخی اختلافات کو بیان کرنے سے یا ہمارے عقائد کو بیان کرنے سے روکا جائے گا تو بات کیا ہوگی. پھر میں نے جملہ وہاں پر کہا, میں نے کہا کہ ساری کتابوں کو سیل کر دیں, قرآن مجید کھولیں, عربی پڑھیں, ترجمہ بھی نہ کریں. یاد رکھیے گا بعض مرتبہ ہماری زبان, جیسے میرے سے ایک غلطی ہوئی, پھر میں نے الحمدللہ معافی مانگی کہ سلپ آف ٹنگ ہوا تھا. بعض مرتبہ ایسی چیز نکل جاتی ہے. اس دفعہ باقاعدہ لوگوں کو مامور کیا گیا ہے بعض جگہوں سے کہ ان کی کلپیں بناؤ اور ہم تک بھیجو. احتیاط کرنا میرا اور آپ کا کام ہے, اور اگر کہیں سبق لسانی ہوا تو فوراً اس کی تردید کریں, معافی مانگیں, تاکہ وہ مسئلہ نہ ہو. جو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں, اور آپ کی برکت سے کہاں کہاں جاتی ہے الحمدللہ. اور میں نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ اگر کوئی اپنے مقدس ہستیوں کا غم منانا چاہتے ہیں تو ہم کون ہیں روکنے والے. لیکن ہم صرف, میں نے باقاعدہ اس میٹنگ میں نوٹ کروایا کہ آپ تاریخی طور پر ایک کمیٹی بنائیں اور طے کریں کہ کس کا کون سے دن انتقال یا آپ کے حساب سے شہادت ہوئی ہے, اس کو سائن کریں اور عوام کو بتا دیں, اس حساب سے آپ غم منائیں. لیکن پہلی محرم کو آپ آ کر, میں نے یہ بات کہی ہے آن نوٹ, پہلی محرم کو آ کر آپ ایک جلوس نکالنا شروع کرتے ہیں. میرا ایک اسکاؤٹ شہید ہوا ہے, اس میں نشتر پارک میں مجلس ہوتی ہے اور بعض عناصر جلوس لے کر آتے ہیں. اچھا جلوس لے کر آؤ, آپ اپنے جو مقدس افراد ہیں, ہستیاں ہیں, اس کا غم مناؤ, ہم کیوں روکیں گے تم کو, ہمیں تو مشکل نہیں ہے. لیکن نام ان کا لیتے اور پھر اس کے اندر شروع کرتے ہو. اگر آپ لوگوں نے ویڈیوز بنا کے نہیں بھیجی اس چیزوں کی, آپ ذمہ دار ہیں. آپ کی ویڈیوز بنا کے بھیجی جاتی ہیں اور دوسروں کی ویڈیو بناتے اور بھیجتے ہوئے ڈرتے. آپ پبلکس میں شائع نہ کریں, ذمہ داروں کو بھیجیں. ہمت سے کام لیں. الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یؤتن. حق پہ عمل کرو, باطل سے دور رہو. اور نظر و نیاز کے بارے میں صحت کے
مسائل پر توجہ کیجیے گا. بعض مرتبہ بعض نیاز ایسی آئیں جس کو جب ہم نے سونگا تو ظاہر ہے مکھیاں ہیں، گندگیاں ہیں، کالرا ہے، ٹائیفائڈ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایسی نیازیں دیں کہ جس سے مثلا آپ تبرک دیں سید الشہداء کے نام پر بہتر انداز میں دیں، اور ان علاقوں میں دیں نا جہاں کے لوگ مجلس ہی نہیں کر سکتے ہیں. اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا. پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما، پریشانی کو دور فرما، عاقبت بخیر فرما، امن و امان کے ساتھ عزاداری کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، دشمنان عزاداری کو نابود فرما، جن لوگوں نے تعاون کا وعدہ کیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. یہ جو سیاسی ٹرموئل ہے اس کو ملک کے حق میں بہتر نتیجے تک پہنچا دے. ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، اور اگر ممکن ہو تو حسین کے ذکر کے دوران ہمیں موت عطا فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.